جو پاکیزہ کلمات تلاوت کیے ہیں، رب وجود ارشاد فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ کتاباً اور موقوتاً، اس کی وضاحت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لفظ کتاباً ہے اس کا معنی ہے فرض، یعنی نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ دل کیا تو پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی، یہ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر۔ اور آگے فرمایا موقوتاً، موقوتاً کا معنی ہے وقت پہ نماز ادا کرو۔ یہ نہیں کہ ظہر کا وقت آیا ہے تو دل کیا ہے تو 2-3 اکٹھی پڑھ لوں، عشاء کا وقت آ گیا ہے تو چلے جی آج صبح سے لے کے ساری عشاء کے ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں، ہر نماز کا اپنا اپنا ٹائم اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لہذا فرض نماز کو اس کے ٹائم کے اوپر مومنین نے ادا کرنا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کے بعد سب سے جو اہم ترین فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ پورے قرآن کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی ذات نے مختلف صیغوں کے ساتھ 750 مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 750 مرتبہ احکم الحاکمین نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، آپ پڑھیں، اللہ کے جتنے بھی نیڑے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نماز کے پابند تھے۔ آج جنہیں ہم کہتے ہیں نا بڑے پونچے بزرگ نے، بڑے پونچے ولی نے، بڑے پونچے جناب فقیر تے درویش نے، اگر وہ نماز تو غافل نے تو وہ کوئی پونچے یا نہیں، نماز سے محروم ہے تو وہ کوئی پونچا ہوا نہیں ہے۔ وہ چاہے آپ کو ہوا کے اندر اڑتا ہی کیوں نہ نظر آئے، وہ پہنچا ہوا نہیں ہے۔ وہ شوبدہ باز تو ہو سکتا ہے لیکن وہ فقیر اور درویش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ چیز جو عبادت ہے اسے پتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر فرض قرار دی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے فرشتوں کی 10 صفیں انسان کے اوپر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے رشک کرتی ہیں، رشک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں نا، یہ جو ہماری نماز ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ انہیں نہیں دیا گیا۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی درود و سلام کے نغمے پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کے اندر مصروف ہے، کوئی استغفار کے اندر مصروف ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کی 10 صفیں جو ہے وہ اس کے اوپر رشک کرتی ہیں کہ انسان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ میری نماز کے اندر، میری عبادت کے اندر تو فقط قیام ہے، رکوع نہیں ہے، تیری عبادت میں تو رکوع بھی رکھ دیا۔ جو سجدے والا ہے وہ کہتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے، میری عبادت کے اندر تو فقط سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے، تیری عبادت میں تو اللہ نے رکوع بھی رکھ دیا ہے۔ تشہد والا کہہ رہا ہوتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے، میری عبادت میں تو فقط تشہد رکھا گیا ہے، تیری عبادت میں تو قومہ بھی رکھ دیا گیا ہے، استغفار بھی رکھ دیا گیا ہے، درود بھی رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو
اللہ کے نیڑے کر دیتی ہے، خدا کے نیڑے کر دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے پاس آیا، اپنے شہنشاہ کے پاس آیا، نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میرے آقا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کو محبوب عمل نماز ہے، نماز اللہ کو محبوب ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور اس کے بعد اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پتہ چل رہا ہے توحید کے بعد وحدانیت کے بعد سب سے مقدم اور افضل اللہ کے ہاں کوئی اگر عمل ہے تو وہ خدا کی بندگی ہے، نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تمہارے بہترین اعمال میں سے سب سے بہتر عمل اللہ کے ہاں اگر کوئی ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ نماز۔ حضرت ابو ذر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کہتے ہیں خزاں کا موسم تھا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا درختوں سے پتے جو ہے وہ زمین پہ گر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے، اس کی ایک شاخ کو پکڑ کے اپنی طرف میرے آقا نے کھینچا اور پھر حضور نے یہیں سے اسے چھوڑ دیا۔ جب حضور نے چھوڑا وہ واپس اپنی جگہ پہ گئی تو آقا نے دیکھا اس کے اوپر تو کوئی اب پتا رہا ہی نہیں ہے، جتنے پتے تھے وہ سارے کے سارے زمین کی نظر ہو گئے ہیں، وہ سارے کے سارے گر گئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جی میرے حضور میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ حضور آپ کے پکڑنے سے پہلے کچھ پتے تھے لیکن آپ نے پکڑ کے جب چھوڑا تو وہ صاف ہو گئی، کوئی پتا اس کے اوپر نہیں رہا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر یہ ہی عمل اس انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے حضور اس کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو جیسے یہ ٹہنی یہ شاخ جو ہے پتوں سے صاف ہو گئی ہے، یوں ہی جب وہ بندگی سے فارغ ہو کے باہر نکلتا ہے میرا رب اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ جیسے یہ شاخ صاف اور شفاف ہو گئی ہے اسی طرح بندہ مومن جو نماز ادا کرتا ہے فارغ ہو کے نکلتا ہے میرا کریم پروردگار اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد گرامی حضرت ابو مسلم فرماتے ہیں مجھے حضور کا ایک ارشاد گرامی پہنچا تو اس ارشاد گرامی کو آگے پہنچانے والے حضرت ابو امامہ تھے۔ کہتے ہیں میں حضرت ابو امامہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، مسجد کے اندر میری ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ابو امامہ میرے پاس ایک حدیث پاک پہنچی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ حدیث پاک آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے سنی ہے، تو میں چاہتا ہوں میں وہ آپ سے حدیث پاک سنوں۔ تو آپ نے فرمایا کون سی حدیث پاک ہے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ فرض نماز ادا کرتا ہے، نماز سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو اس کے قدموں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو اس کے کانوں سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے، نماز کی برکت سے اللہ وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ میں یہ حدیث پاک آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ آپ نے حضور سے سنی ہے؟ ابو امامہ مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ابو مسلم یہ حدیث پاک میں نے اپنے آقا سے فقط ایک مرتبہ نہیں سنی، یہ حدیث پاک تو میں نے اپنے آقا سے کئی مرتبہ سنی ہے، کئی مرتبہ میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جو اللہ کے حضور
اچھے انداز سے وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف فرما دیتا ہے، قدموں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کانوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ گناہ جو دل میں پیدا ہوئے ہیں رب ودود وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اتنا قریب ہے۔ عبداللہ عبادہ بن صامت، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات نے میری امت پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب بھی میرا کوئی امتی اچھے انداز سے وضو کر کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے فرض نماز میں حاضر ہو جاتا ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا وعدہ ہے میں اس انسان کی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی ہوئی فقط 2 رکعتیں، فقط 2 رکعتیں خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی ہوئی سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے، اس کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ خضوع خشوع کیا ہے؟ انسان نیت باندھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، اسے نہیں پتا اب دنیا وما فیہا میں کیا ہو رہا، اسے نہیں پتا میرے ارد گرد کیا ہو رہا، تو فرمایا 2 رکعتیں خضوع خشوع والے کی سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے، ساری کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس پلٹے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ایک تحفہ لے کے آئے تھے، وہ کون سا تھا؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جیسے جیسے اپنے رب کے قریب جا رہا تھا تو میں نے ہر آسمان پہ دیکھا اللہ کے ملائکہ، اس کے فرشتے اس کی تعریف و توصیف میں مصروف ہے، اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ کہتے ہیں 7 آسمانوں کے ملائکوں کو جب میں نے مصروف عبادت دیکھا نا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں نے کہا کاش یہ سارے فرشتوں کی عبادت کا اجر اللہ کی ذات کسی طریقے سے میرے امتی کو عطا کر دے، میرے امتی کو عطا کر دے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا میرے محبوب جو آپ کی خواہش تھی میں جان گیا، لیکن اب جائیے گا اپنی امت کو بتائیے گا جو 5 نمازیں پڑھے گا تو 5 ثواب 7 آسمانوں کے ملائکہ کی عبادت کے برابر عطا کر۔ یار بندے کی آگے مرضی ہے اپنی، وہ سودا کرے یا نہ کرے اس کی اپنی منشا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بڑے سستے سودے ہیں۔ 5 پڑھ دے گا میں رب ہو کے کہتا ہوں 7 آسمانوں کے ملائکہ کی عبادت کے برابر ثواب عطا کر دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب بندہ نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے نیت باندھتا ہے، تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، اور رب فرماتا ہے، رب اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے میرے بندوں کے کندھے کے اوپر یہ جو گناہوں کا بوجھ تھا نا اس کو اٹھا دو، سائڈ پہ رکھ دو ایک، تاکہ یہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو کے مجھے یاد کرے، ستھرا ہو کے مجھے یاد کرے۔ بندہ اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے وہ گناہوں کی پانڈ اس کے کندھوں سے اٹھی ہوئی ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے واپسی کا رخ کرتا ہے تو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا حکم ہوا تھا گناہوں کی پانڈ کو اٹھا لو، اٹھا لیا، مالک اب واپس جا رہا ہے، آیا تھا پانڈ لے کے آیا تھا، واپس جا رہا ہے، وہ پانڈ رکھ دے گناہوں کی کندھوں کے اوپر۔
اللہ فرماتا ہے نہیں میرے ملائکہ، اب وہ اٹھائی ہے تو اٹھی ہی رہنے دو، دوبارہ اگر کندھوں کے اوپر رکھو گے تو پھر مجھے غفور الرحیم کوئی نہیں کہے۔ یہاں اس خوشبو کرم کے اندر آنے والا اگر اپنی افطاری کا سامان لے کے آ رہا ہے، وہ جب واپس جائے گا تو چھوڑ کے جائے گا؟ کیوں شبیر صاحب؟ وہ تو لے کے جائے گا۔ اس کے پاس اگر کچھ بکس ہیں وہ لے کے آیا ہے، ایک کونے میں رکھے گا، واپسی کے اوپر وہ لے کے جائے گا، لیکن وہ کتنا قریب ہے یار، اس نے گناہ اپنے پاس ہی رکھ لیے ہیں، آپ کو صاف اور ستھرا کر کے اس نے اپنے گھر سے رخصت کر دیا، ستھرا کر کے اپنے گھر سے جو ہے وہ رخصت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے پوچھا، یوں ہی میرے حضور کے غلام تشریف فرما دے، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ، اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے سے ایک نہر چل رہی ہو، بندہ اس میں 5 مرتبہ پورے دن میں ڈبکی لگاتا ہو، غسل کرتا ہو، وجود کے اوپر کوئی میل رہے گی؟ ایک غلام عرض کرتا ہے حضور میل تو ایک طرف رہی، اس کا نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں یہی حال اس انسان کا ہے جو پورے دن میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس کے نمائندے کی آواز سن کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جب واپس جاتا ہے میرا کریم پروردگار اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا، پاک اور صاف فرما دیتا ہے گناہوں سے۔ یار ایک شاعر گزرا ہے احسان دانش، احسان دانش صاحب کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے کپڑے خود دھوتا تھا، کہتے ہیں میرے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک نہر بہتی تھی، میں اپنی والدہ کے کپڑے وہاں پہ لے جاتا اور میں وہاں پہ دھو کے لاتا۔ کہتے ہیں میری بیوی مجھے اکثر کہتی یہ مجھے دو، مجھے خدمت کا موقع دو، تو میں اسے ایک ہی جملہ کہتا، میں کہتا ماں میری ہے خدمت بھی میں نے ہی کرنی، ماں میری ہے خدمت بھی میں نے ہی کرنی ہے۔ تو احسان دانش وہ کپڑے دھوتے، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے دعائیں لیتے، ماں سے دعائیں لیتے۔ اولاد والدین کے لیے جو کچھ بھی کرتی ہے والدین کے ہونٹوں سے انہیں دعائیں ہی نصیب ہوتی، اور یہ اولاد کی سعادت مندی ہے۔ اگر وہ والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ اولاد کی سعادت مندی ہے، اور اگر ساری زندگی بھی اولاد جو ہے والدین کی خدمت کرتی رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ حق ادا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ والدین نے اسے جنم دیا، والدین نے کیا کیا؟ اسے جنم دیا ہے، اس لیے وہ حق ادا نہیں کر سکتی۔ یار جس نے جنم دیا ہے آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، آپ اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ مجھے اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ اس کا نمائندہ پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ آجا بندگی کی طرف، حی علی الفلاح آجا کامیابی کی طرف، اور ہم اس کی طرف پشت کر کے گزر جائے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یار صبح کے وقت تو پرندے بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہوتے ہیں، حشرات الارض یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی اپنی بلوں سے اپنا سر باہر نکال کے اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے، اور انسان اگر لمبی ٹانگ کے سویا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، فقط اس کی عبادت کرو، سجدہ ریزیہ اسی کے حضور کرنی ہے، اسی کے حضور جھکنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو چشم خانے ہیں ان کے اندر یہ روشن چراغ کس نے رکھ دیے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ سننے کی قوت کس نے عطا کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ سوننے کی قوت کس نے عطا کی ہے؟ یہ گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی قوت کس نے عطا کی ہے؟ یہ چھاتی کو تقویت کس نے عطا کی ہے؟ یہ چلنے کی قوت اور سکت کس نے عطا کی ہے؟
سر کے اندر ایک روشن اور چست دماغ یہ کس نے رکھ دیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو یہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہمیں چائے کی ایک پیالی پلا دے، وہ شخص جو سخت گرمی میں ہمیں ایک ٹھنڈا مشروب دے دے، وہ شخص جس کے مکان کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور رینٹ پے کر رہے ہیں، وہ ہمیں ہر مہینے اگر 1000 روپیہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی ہم انہیں سلوٹ کرتے رہتے ہیں، تو جس نے دماغ دیا ہے، نگاہیں دی ہے، سونگنے کو ناک دی ہے، پکڑنے کو ہاتھ دیے ہیں، چلنے کو قدم دیے ہیں، سننے کو کان دیے ہیں، پھر میں کہتا ہوں اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ اس کا نمائندہ آواز لگائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تو اس کے گھر کے قریب سے پشت کر کے جو ہے وہ گزر جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ آج جس شخص کے ماتحت میں اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا آقا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کے پاس ڈیوٹی کر رہا ہے۔ آپ جس کے پاس ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ پورے دن میں یا 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، اس میں آپ کو 50 دفعہ بلائے، 5 مرتبہ نہیں میں نے بولا، 50 مرتبہ آپ کو بلائے، تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی جمعے تو بعد میں نہیں روزہ کھول، تو اسی بھی بول کے تھوڑا جائے، میں بھی تو نال ہی روزہ کھول لیں۔ وہ 50 مرتبہ اگر آپ کو آپ کا بوس بلائے، آپ جائیں گے؟ کوئی نہیں جائیں گے۔ 50 آوازیں دے، آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے، چاہے آپ کے سامنے جتنا مرضی مرغن کھانا کیوں نہ پڑا ہو، چاہے آپ کے پاس آپ کے والدین کیوں نہ بیٹھے ہو، چاہے آپ کے پاس آپ کا کوئی عزیز ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، آپ کا بوس جب بھی آپ کو آواز لگائے گا آپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس جائیں گے کہ میرا بوس جو ہے وہ مجھے بلا رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کا حقیقی مالک نہیں ہے، وہ آپ کا فقط عارضی مالک ہے۔ عارضی مالک کے بلانے کے اوپر وہ 50 مرتبہ بلائے، آپ ہر دفعہ جائیں گے۔ جو حقیقی مالک ہے وہ 5 مرتبہ بلاتا ہے اور بندہ نہیں جا رہا۔ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ عارضی بوس کے بلانے پہ میں ہر دفعہ دوڑتا ہوا جاؤں، جی میرے بوس، جی میرے بوس، اور جو میرا حقیقی مالک ہے، حقیقی مالک ہے، وہ مجھے زیادہ آوازیں تو دے ہی نہیں رہا، وہ تو فقط مجھے 5 آوازیں دے رہا ہے، لیکن میں پھر بھی لمبی تان کے سویا ہوا، لمبی تان کے سویا ہوا ہوں۔ جس مقصد کے لیے اس نے مجھے بھیجا، میں وہ مقصد ادا نہیں کر رہا، جو اس نے میرے مقدر میں لکھ دیا میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، اور جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے مقدر پہ چھوڑ دیا، وہ مقدر پہ چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے، آپ کو پتہ چلے آپ جب شہید ہوتے ہیں پہلے آپ کو وار جب لگتے ہیں آپ بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش آتا ہے تو فقط ایک جملہ ہے زبان پہ، اپنے غلاموں سے پوچھتے ہیں میرے غلاموں بتاؤ نماز کا وقت ہے؟ تو عرض کی جاتی ہے جی حضور ہے، فرماتے ہیں میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد ایک طریق ساز جملہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے وہ جملہ سنیے گا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بھلا نماز کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ بھلا نماز کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں واقعی نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے نماز کے بغیر۔ تو اس لیے جیسے رمضان المبارک کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، اسی طرح نماز رمضان المبارک کے بعد بھی ادا کرتے رہیے گا۔ یہ صرف اس نے آپ کے اوپر رمضان المبارک کے اندر فرض نہیں کی، آپ جب تک زندہ ہے آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ نے بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کے پڑھ لیں۔ آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیں۔ چھوڑا نہیں ہے اس نے آپ کو، رخصتیں دی ہیں،
ایسے نہیں کر سکتے ایسے کر لو، ایسے نہیں کر سکتے ایسے کر لو، ایسے نہیں کر سکتے ایسے کر لو، یہ فرما دیا فرض ہے تمہارے اوپر، ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے اندر آ سکتے ہیں تو رمضان المبارک کے بعد نہیں آپ آ سکتے، یا اگر وہ آپ کو رمضان المبارک کے اندر توفیق دے رہا ہے تو اپنے مالک کے حضور روئے، التجائے کرے، مالک جیسے رمضان المبارک میں توفیق عطا فرما رہا ہے، کریم پروردگار رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرما۔ وہ تو ہے ہی یار بڑا کریم، وہ تو بڑا کریم ہے، اسے پکارے گڑ کر آئے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہے۔ آنکھیں کھلی ہیں، ابھی زندگی کا سورج غروب نہیں ہوا، ہر روز ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کا چراغ گل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پھر مہلت عطا فرما دی۔ تو اس کے لیے آئیں اپنے رب کے حضور جھکے، گر گڑائیں، جیسے رمضان المبارک کے اندر اس کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی آپ حاضر ہوں، اللہ کے حضور دعا کیا کریں۔ میں اکثر رات کو سوچتا ہوں یار، جب تراویح پڑھنے کے لیے نوجوان آتے ہیں تو کچھ نوجوان 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 8 پڑھ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں سوچتا ہوں یار کہ اگر یہ آج ایسا کر رہا ہے، کل کو اس کی نسل کیا کرے گی؟ نسل اس کی کیا کرے گی؟ پرسوں ایک نوجوان ہمارے مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے آتا ہے، داڑھی اتری ہوئی ہے، داڑھی اتری ہوئی ہے، تو میں نے فرضوں کے بعد جو 2 سنتے اور 2 نفل پڑھتے ہیں، میں نے جب سلام پھیرا تو توجہ اس کی طرف ہوئی، یار وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسے یہ ہی نہیں پتا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھنے، یوں ہاتھ باندھ کے وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ اور میں نے ایک بچے کو بلایا، میں نے کہا اسے جا کے بتاؤ ہاتھ یوں باندھتے۔ یار اگر وہ دین سے غافل ہے تو کل کو اس کی اولاد غفلت کا شکار نہیں ہوگی۔ آپ اور میں ذرا پیچھے جائیں نا، کچھ سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال یا 10 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو تراویح کے اندر اپنی مسجدوں میں رونق نظر آئے گی۔ لیکن آج باپ نہیں آ رہا، یا تو اولاد نے کیسے آنا؟ تو یہ پیو 8 پڑھ کے ٹوٹ جاتا ہے تو پتر تو 10ویں نہیں پڑھے گا، وہ بھی 8 پڑھ کے ہی جائے گا، اور جو آ ہی نہیں رہا وہ پھر توقع نہ رکھے